حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 20واں پارہ سورہ القصص کی چند آیات بابرکات۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام المختصر کہ جب ان کی ولادت ہونے والی تھی، بادشاہ وقت کو خواب آتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی عالم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب تک سرکاری کرندوں کو خبر نہیں ہوتی آپ دودھ پلاتی رہیے، اور جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیجئے، پھر آگے اس کو پیدا کرنے والا اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خارگی کے عالم میں ایک صندوق میں ہے، اور وہ صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے دربار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت وہی فرعون کے جو جان لینے کے در پہ تھا، اسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کیا۔ اب یہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، پہچان ہو جاتی ہے کہ میرا حقیقی خاندان کون سا ہے اور میں یہاں پہ کس واسطے سے رہ رہا ہوں۔ ایک رات چلتے چلتے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہے، دوسرا مخالف ہے۔ اب یہ جو ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے یہ آواز دیتا ہے کہ موسیٰ میری مدد کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، دشمن کو پکڑتے ہیں، اسے صرف ایک ڈھونسا لگاتے ہیں تو اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ بڑے پشیمان ہوئے، اللہ سے استغفار کیا کہ اللہ مجھ سے کیا کام ہو گیا۔ تو جب یہ بات فرعون تک پہنچتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر مل جاتی ہے، آپ وہ علاقہ چھوڑ کے مدین کی جانب چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک کنویں پہ پہنچتے ہیں، دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک سائیڈ پہ دو بچیاں کھڑی ہیں، دو خاتون کھڑی ہیں کہ وہ اپنی بکریاں لے کے ایک سائیڈ پہ کھڑی ہیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے، آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ کہنے لگی کہ جب تک یہ چرواہے فارغ نہیں ہو جاتے، یہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا لیتے، ہم اس وقت تک نہیں پلائیں گی، ہمارا والد بہت بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بکریوں کو پانی پلا دیا، اور بعد میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے کہنے لگے اللہ سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی میری جانب خیر نازل کرے گا میں اس خیر کا محتاج ہوں۔ عالم یہ ہے کہ ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ وہاں پہ نہیں ہے، اور عالم یہ ہے کہ جیب میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی چیز خرید کر کے اپنا گزر بسر کر سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تو بھلائی مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دو بچیاں جاتی ہیں اپنے گھر میں، اپنے والد سے جا کے سارا ماجرا بتاتی ہیں، تو والد کہتے ہیں کہ اسے بلا کے لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے والد سے گفتگو ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال گفتگو ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ شریف ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آگے پھر یہ مکالمہ شروع ہوتا ہے کہ جس کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ قالت احداہما یا ابت استاجر، کہ ان دو بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان اسے اپنا مزدور رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس میں ہر اچھے اور بہترین مزدور والی اس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔
تو پھر ان بچیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کی یہ دو میری بیٹیاں ہیں، ان میں سے میں ایک تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، بس شرط اتنی ہے کہ انت اجرنی 8 حجج، آپ 8 سال میرے پاس مزدوری کریں گے، اور اگر آپ 10 مکمل کرتے ہیں تو یہ آپ کی ثواب دید ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے وما اريد ان اشق عليك، میں آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیکوکار لوگوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ذوالفقار اس ایک واقعے کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس میں اللہ نے جو چیز بیان فرمائی ہے، آج یکم مئی بھی ہے، یوم مزدور کی مناسبت سے چھٹی بھی دی جاتی ہے، تو اسلام نے مزدور کو کیا حقوق دیے ہیں یا مزدور کی کیا ویلیو ہے اسلام کے اندر، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں آج کل کے زمانے میں مزدوری کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آج کا نوجوان وہ فارغ بیٹھنا پسند کر لیتا ہے، وہ ماں باپ کے خرچے کے اوپر جو ہے وہ عیاشی کرنا پسند کر لیتا ہے، لیکن مزدوری کرنے کی جانب اس کا دل نہیں مانتا۔ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، وقتی طور پہ اس کے لیے کوئی اس کی شان کے مطابق ملازمت کا انتظام نہیں ہوتا، تو اس کے سامنے جب مزدوری کی پیشکش کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پڑھ لکھ کے بھی مزدوری کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فارغ بیٹھنا پسند کر لیتا ہے، لیکن مزدوری کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، جو کہ شرعی طور پہ، اخلاقی طور پہ اور موجودہ دور کے مطابق بھی یہ بڑی ہی انتہائی ناپسند بات ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مزدور یا مزدوری یہ اللہ کے ہاں بڑا افضل اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور پھر اگر آپ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمیں مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مزدوریاں بھی کی تھی، خود اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ مزدوری بھی کرتے رہے ہیں۔ اب مزدوری کی شرائط کیا ہے؟ مزدور کون ہونا چاہیے کہ جس کے اندر طاقت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تو گویا کہ اگر کوئی مزدور کسی کا بنے تو وہ امانت داری کو خاص کر کے مد نظر رکھے، کیونکہ مزدور جو ہوتا ہے اسے اکثر طور پہ بہت ساری جگہوں پہ رسائی اس کے لیے عام ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ امانت دار ہونا چاہیے، وہ کسی چیز میں خیانت نہ کرے، جتنا اس نے وقت اس کا اپنے مالک کے ساتھ اس کا طے ہوا اس کے مطابق وہ مزدوری اپنی پوری کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ لیٹ آنے کی روش اور پہلے جانے کا معاملہ یہ سراسر انسان کے معاہدے کے خلاف ہے، اس کی امانت کے خلاف ہے۔ اس نے اپنی مزدوری جب وہ کسی کے ساتھ اپنے وقت کے عوض طے کر رکھی ہے تو جان بوجھ کے آدھا گھنٹہ کبھی لیٹ ہو گیا، کبھی گھنٹہ لیٹ ہو گیا، جاتے ہوئے جو ہے وہ پہلے نکل جانا، ہمارے ہاں اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ عام طور پہ اپنا رونا تو ہر کوئی روتا ہے کہ ہمیں حقوق پورے نہیں ملتے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض بھی پورے سر انجام نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ 9 سے 5 کا وقت ہے، ہماری تشریف آوری 9:30 بجے ہو رہی ہے، 10 بجے آ رہے ہیں اور 5 بجے سے پہلے جو ہم 4:45 بجے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے، امانت داری ملحوظ خاطر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں یہ جملہ کہا تھا جب ان کا ایک معاہدہ طے ہو گیا کہ 8 سال یا 10 سال مزدوری کرنی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے، میں اگر 10 مکمل کروں تو میری مرضی ہے، اگر میں 10 مکمل نہیں بھی کرتا تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ وکیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے 8 سال وہاں پہ مزدوری کی، آپ نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کی آپ نے پاسداری کی۔ اب یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ نے کہیں نہ کہیں اشارہ دے دیا تھا کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا۔ اب یہ ٹھاٹ باٹ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی پرورش کس ماحول میں کی ہے، ایک دربار کے اندر ان کی
ایک شاہی دربار کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے، شہزادوں کی طرح جو وہ زندگی گزارتے ہوئے اس ناچ تک پہنچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مزدوری کرنے کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھتے، کوئی آر نہیں سمجھتے، اپنے لیے اسے حقارت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کام کرنے سے میری شان میں کوئی فرق آ جائے گا۔ تو اس لیے زندگی کے اندر کبھی ایسے کوئی معاملات آ جائیں تو اپنے آپ کو اس قدر جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ کہیں مزدوری بھی کرنا پڑے تو انسان پریشان نہ ہو۔ مزدوری یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط 14 سال کی آپ کی عمر ہے، اور آپ مکے والوں کی بکریاں لے کے جایا کرتے تھے پہاڑوں پہ، ان کو جو ہے وہ چرا کر کے آپ ان کو واپس لے کے آتے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ مزدوری وغیرہ ملتی جس سے آپ کا گزر بسر ہوتا۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر تک پہنچے تو پھر آپ نے تجارتی قافلوں میں جو ہے وہ شرکت کرنا شروع کر دی، پھر آپ نے جو ہے وہ تجارت کرنا شروع کی۔ گویا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مزدوری بھی کی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، ایک دن بیٹھے بیٹھے یکدم یہ جملہ کہتے ہیں کہ عمر وہ وقت یاد کرو کہ جب چند کھوٹے سکوں کے عوض تم لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے، اور جب مزدوری لا کے اپنے والد کے ہاتھ میں رکھتے تھے پھر بھی تمہیں مار پڑا کرتی تھی۔ اب یہ حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، ایک جملہ جو لفظ ایک جملہ اپنے منہ سے نکالے تو وہ قانون بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت میں میں نے بھی مزدوری کر رکھی ہے۔ اور مزدوری اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بہترین رزق جو تم حاصل کرتے ہو وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو اپنے ہاتھوں سے وہ کماتا ہے، جو اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے، اس کے بدلے میں جو وہ رزق کماتا ہے وہ اللہ کے یہاں سب سے بہترین ہے۔ اور ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شاندار الفاظ ہیں، الکاسب حبیب اللہ، کے جو مزدور ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگانے میں ہمارے لیے کیا ہے، کس قسم کی ہمیں پریشانی ہے۔ اور پھر مزدور کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حقوق کی پاسداری رکھنے کا اس قدر سختی سے آپ نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں سے محبت کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے چندے کی اپیل کی ہے کہ لوگوں بڑا مشکل مال کا درپیش ہے تو اپنا اپنا فنڈ جمع کرواؤ۔ اب کوئی صحابی ہے وہ گھر کا سارا سامان لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر رہے ہیں، کوئی گھر کا آدھا سامان لے کے آتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے اچھا خاصا جو ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں۔ ایک صحابی ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک یہودی کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کے باغ کو پانی دینا تھا، ساری رات کنویں سے پانی نکال کے اس کے باغ کو تر کرتے رہے۔ صبح کے وقت یہودی نے بڑی حقارت سے تھوڑی سی کھجوریں دی مزدوری کے طور پہ، وہ کھجوریں پکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کی قیمت کیا فرمائی، آپ نے ان کھجوروں کو پکڑا اور پورے ڈھیر کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ان کو اس طرح سے سارے ڈھیر کے اوپر آپ نے پھیلا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مزدور سے محبت کی علامت تھی کہ آپ نے اسے حقیر سمجھتے ہوئے علیحدہ نہیں کیا، بلکہ پورے ڈھیر کے اوپر آپ نے اس کو پھیلا دیا ہے۔ یہ مزدوری کرنے والے یہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مزدوری کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں خلفائے راشدین مزدوریاں کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے حقوق کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تاکید کرتے نظر آتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ جنہوں نے مزدوروں کی قدر کی پھر اللہ رب العزت نے ان کو بہت سارے خیر و برکت سے نوازا۔ اور یاد رکھیے اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ 4 لوگ ہمارے تحت کام کرنے والے ہیں، ہم ان کے رزق کے ذمہ دار اگر وقتی طور پہ بنے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو انسان مالدار ہونے کے بعد کرے، اور فرمایا کہ وابدأ بمن تعول، سب سے پہلے جن کی تم کفالت کر رہے ہو، جن کی رزق کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، ان سے آغاز کرو، ان کو خوشحال رکھو، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے پاس مزدوریاں کرنے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہیں، کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں رزق عطا کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغونی فی ضعفائکم، کہ لوگوں جو تمہارے کمزور لوگ ہیں ان کے اندر مجھے تلاش کیا کرو، مجھے بھی ان کے اندر گردانا کرو، ان کے اندر شمار کیا کرو۔ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں اگر رزق ملتا ہے، تمہاری اگر مدد کی جاتی ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ ایک انسان اس کا کاروبار ہے، بڑا وسیع ہے، اس کاروبار کی وجہ بنیادی ہے کہ جو اس کے ورکر ہیں، جو اس کے کام کرنے والے ہیں، جو اس کے لیبر ہے، وہ اصل اس کا کردار ادا کرے۔ اگر وہ وقت پہ کام نہ کرے، انسان کس طرح سے جو اپنے ڈیلوں کو جو وہ مکمل کر سکے گا؟ تو اس لیے اگر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے اوپر آپ کو نگران بنا دیا ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کا حق نہیں دبانا چاہیے۔ اگر کوئی دنیا میں ان کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، ان کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرے گا، ناجائز طریقے سے انہیں تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو ایسے انسان کے خلاف مقدمہ بھی اللہ رب العزت خود لڑے گا۔ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی جانب سے میں وکیل بنوں گا، معاملہ بھی اللہ کی عدالت میں اور وکالت بھی اللہ کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کیا عالم ہوگا، کس قدر یہ سنگین جرم ہے کہ جن کے خلاف اللہ خود منصف بھی ہوگا، وکیل بھی ہوگا۔ فرمایا کہ من استاجر اجیرا، جس نے کوئی مزدور رکھا، اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی مزدوریوں سے پوری ادا نہیں کی، فرمایا کہ ایسے انسان کے خلاف میں اللہ خود وکیل بھی ہوں گا اور منصف بھی ہوگا۔ تو یاد رکھیے ایسا انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ کیسے مکر سکتا ہے؟ جب عالم یہ ہوگا، انسان زبان سے غلط بیانی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ فرمائے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ گفتگو کریں گے، پاؤں بول بول کے گواہی دیں گے، انسان کی چمڑیاں بول کے گواہی دیں گی۔ یہ انسان اس طرح سے یہ کام کرتا رہا۔ تو اس لیے مزدوری کرنے کو بھی جو ہے وہ کوئی عیب یا عار والی بات نہ سمجھا جائے، اور اگر اللہ نے آپ کے پاس کسی کو مزدور بنا کے بھیج دیا ہے تو آپ اس کا عزت و اکرام برابر کریں۔ بڑا معروف واقعہ ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس جاتے ہیں، سفر پہ جا رہے تھے، اچانک موسم خراب ہوا، ایک غار میں پناہ لی، ہوا چلی، ایک پتھر لڑکا اور اس غار کے دھانے پہ آ کے رک گیا، ان کے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ سبھی نے کہا کہ اپنے اپنے کوئی نیک عمل یاد کرو جو تم نے خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، ان کو یاد کر کے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دو، اللہ یقیناً تمہیں یہاں سے نکال دے گا۔ ان تینوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا جس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس کے ساتھ میں نے ایک مزدوری طے کی تھی، اس نے اپنا کام مکمل کیا، میں نے اس کی مزدوری اس کو دے دی، لیکن اس نے کم سمجھتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے اس کی مزدوری کو اپنے مال کے اندر شامل نہیں کیا، میں نے اس کی مزدوری کو ہڑپ نہیں کیا، میں نے اس کی مزدوری کو اپنے بزنس میں لگایا، اس سے میں نے کاشتکاری کی، جانور وغیرہ خریدے۔ ایک وقت آیا کہ وہ آدمی تنگ ہو کے پریشان ہو کے دوبارہ میرے پاس واپس آیا کہ چلو میری جتنی مزدوری بندی تھی اتنی ہی مجھے دے دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ سامنے جتنے بھی جانور کٹیں یہ سارے تیری مزدوری کے ہیں، فلاں فصل ہے تیری مزدوری کی ہے، جا سب کچھ لے جا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مذاق کر دو، میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، یہ تمہاری مزدوری ہے۔ اسی مزدوری کے اندر میں نے جو انویسٹمنٹ کے طور پہ اسے استعمال کیا اور آج اس سے اتنا پروفٹ ہو چکا ہے، یہ سارے کا سارا تیرا ہے۔ اے اللہ، وہ سب کچھ لے گیا، میرے لیے اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، اگر تو اللہ تیرے علم میں اگر یہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر جب تینوں کی باتیں مکمل ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے نکلنے کا انتظام کر دیا۔
یہ ہے مزدوروں کا حق، مزدوروں کا خیال رکھنے کی فضیلت کہ اللہ رب العزت بندے کو کبھی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اپنے مزدوروں کے، اپنے ماتحتوں کی روزی روکی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ اپنے اعمال اسی طرح سے جاری و ساری ہیں۔ اس طرح کی شکایات بھی سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں روزانہ اتنے لوگوں کو جو ہے رمضان میں افطاری کروائی جاتی ہے، روزانہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے ورکروں کا عالم یہ ہے کہ 2-3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی۔ یہ کس طرح کی نیکی ہے کہ ایک نفلی چیز کے لیے آپ اہتمام کر رہے ہیں، جو فرض ہے آپ اس کو جو ہے روگردانی کر رہے ہیں۔ اب قربانی کا موقع ہے، اپنے لیے بڑے بڑے جانور، خوبصورت جانور، کئی جب وہ زیادہ جانور پسند کیے جا رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ اپنے متحدوں کی روزی جب روکی ہوئی ہے، ان کو جب مزدوری پوری نہیں دی جا رہی، اس طرح کے رویے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو اپنے متحد ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے آپ کو بچت دیا اس میں سے کچھ بچتا ہے تو اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیجیے، اگر نہیں بچتا تو اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے۔ لیکن مزدور بننا بھی یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ بھیک مانگنے سے، فارغ بیٹھنے سے جب یہ کہیں بہتر ہے کہ انسان مزدوری کرے۔ آخر یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے مزدوریاں کروائی ہیں، کچھ تو شان ہے اس میں۔ آج ہماری بہت ساری جو ہے وہ وجوہات ہمارے معاشرے میں افراتفری پھیلنے کی بھی یہ ہے کہ تعلیم یافتہ بہت زیادہ ہے، مزدور طبقہ کم ہے، لوگوں کو کام نہیں ملتا اور کام والوں کو کام نہیں مل رہا، لوگ فارغ بیٹھے بے روزگاری کی شکایت کر رہے ہیں، اور جو روزگار دینے والے کہتے ہیں ہمیں کوئی افراد نہیں ملتے۔ تو یہ گیپ کہاں پہ ہے؟ گیپ اسی بات میں ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی ہلکا کام کرنا جو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھ رہے ہیں، اس کے مقابلے ہم بے روزگار رہنا اور خالی ہاتھ رہنا یہ پسند کر رہے ہیں، لیکن مزدوری کرنے سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ جب انسان محنت کرنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ جو کاروباری طور پہ کامیاب لوگوں کی جو آپ کہانیاں پڑھ کے دیکھ لیجیے، وہ بتائیں گے کہ ہم فلاں وقت میں فلاں مزدوری بھی کیا کرتے تھے، اس طرح کیا کرتے تھے، ان کی یہ کہانیاں ہیں۔ آج اگر ہم بھی مزدوری کریں گے، اگر سچے دل سے یہ کام کیا جائے گا تو اللہ رب العزت یقیناً راستے کھولے گا۔ آج ہم مزدورہ کے ہمارے تحت بھی آ سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات رزق وسیع کرنے والی ہے۔ کسی بھی کام کو بشرط کہ وہ حلال ہو، اس کے اندر جو وہ کوئی کسی کا حق نہ دبایا جا رہا ہو، کام چھوٹا بھی ہو تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ مزدور اور مزدوری کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔